اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ شریفہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس آیہ مبارکہ میں متقین کی خصوصیات و صفات حق تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ متقی ہدایت کے لیے اہلیت کے حامل افراد جنہوں نے اپنی قابلیت و اہلیت کی حفاظت کی ہے اور محفوظ ہے، جو انہیں خلقت میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر عطا فرمائی ہے۔ ہدایت کا ان کا اختیاری سفر ہے۔ جو ہدایت سورہ فاتحہ میں طلب کی تھی متقین نے، اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہدایت انہیں اب فراہم کی جا رہی ہے، اور اس ہدایت کے اصول، راستہ صراط مستقیم اور مقصد انہیں بتایا جا رہا ہے، اور یہ آمادہ ہیں اس ہدایت کو اپنانے کے لیے۔ پہلے عمل کے طور پر ہدایت کا پہلا قدم ایمان بالغیب ان کے لیے ذکر فرمایا گیا ہے، اور یہ صرف ذکراً مقدم نہیں ہے، بلکہ ہدایت کے نظام میں ایمان کو رکنیت حاصل ہے، رکن بنیادی ہے، اساسی ہے ہدایت کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد باقی اس کے ساتھ متعلقات ہیں ایمان کے ساتھ، ایمان کے نتیجے میں، اور ایمان کے ساتھ باقی چیزیں لاحق ہو کر ہدایت کا مکمل نظام انسان کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ ایک بات جو ایمان کے متعلق تفاسیر قرآن میں الجھن کا شکار ہے، وہ ایمان کا معنی ہے، حقیقت ایمان، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان تفسیر سے زیادہ علم کلام میں زیر باس آیا ہے۔ علم کلام وہ علم ہے جو عقائد، افکار اور نظریات سے بحث کرتا ہے، اور ایمان کا معنی تفسیر علم کلام نے عقیدہ کے طور پر کی ہے، اور ایمان کو عقیدہ کے مترادف قرار دیا ہے۔ اور چونکہ تعلیمی نصاب میں علم کلام تفسیر پر تقدم رکھتا ہے نصابی ترتیب کے لحاظ سے، لہٰذا طلاب اور علماء پہلے کلامی ابحاث اور موضوعات اور تعریفات سے آشنا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تفسیر کے میدان میں داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے غلبہ ہوتا ہے کلامی موضوعات کا، اور تفاسیر میں غیر شعوری طور پر بھی کلامی ابحاث اور موضوعات کا غلبہ رہتا ہے، اور بعض اوقات خود تفسیر کا اسلوب اور منہج ہی کلامی ہوتا ہے، یعنی مفسر کلامی علم کلام کے نقطۂ نگاہ سے قرآن کریم کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، اور پوری تفسیر میں کلامی ابحاث ہی استنباط و استخراج کرتا ہے، اور وہ آیات جن کے اندر کلامی ابحاث یا موضوعات نہیں ہیں، انہیں عموماً تفسیری لحاظ سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور ان سے گزر جاتے ہیں تفسیر کیے بغیر، یا اگر کریں بھی تو مختصر تفسیر ان کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح دیگر تفاسیر بھی ہیں جن میں بعضوں کے اندر
روائی غلبہ ہے، روائی اسلوب ہے ان کا، روایات کی مدد سے تفسیر کرتے ہیں یا تفسیر کے نام پر روایات ہی ذکر فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فقہی تفاسیر بھی ہیں، ادبی تفاسیر بھی ہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر ہم تمام مسالک و مذاہب کے بڑے اکابرین مفسرین کی تفاسیر کو دیکھیں تو ان میں کلامی تفاسیر کا غلبہ ہے۔ اسی وجہ سے جب کلامی موضوع علم تفسیر میں آتا ہے قرآن میں، تو ناخواستہ طور پر بھی مفسرین ابحاث کلامی میں وارد ہو جاتے ہیں، اور گویا ان کے ارتکاز میں ذہن میں یہ بات راسخ ہے کہ قرآن کریم ہدایت ہے، یعنی عقیدتی ہدایت ہے اور کلامی کتاب ہے، اور علم کلام کے حقائق و مطالب قرآن کریم میں بیان ہو رہے ہیں۔ یہ ان کے عمل سے اور رویے سے یوں محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جیسے اشارہ کیا تھا کہ قرآن ہدایت ہے انسان کے لیے اور انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے۔ اگر قرآن کا ہم ہدایت کے بعد اور ہدایت کا کوئی منہج یا اسلوب تعین کرنا چاہیں تو وہ سماجی اور اجتماعی ہونا چاہیے۔ پہلا رنگ جو نظر آتا ہے قرآن کی ہدایت کے اندر، قرآن کے ہدف و غایت اور مقصود کے پیش نظر، وہ یہ ہے کہ قرآن سماجی حقائق و مسائل کی تشریح اور رہنمائی انسان کو کر رہا ہے، چونکہ زندگی انسان کی اسی اجتماعی زندگی ہی پر موقوف ہے اور منحصر ہے۔ اور پھر قرآن سے باہر، قرآن کے اندر بھی ایمان کی یہ بات کثرت سے ہوئی ہے، قرآن سے باہر بھی مستقل طور پر یہ موضوع سخن قرار پایا ہے، موضوع تحریر و تصنیف ایمان قرار پایا ہے، تفاسیر کے علاوہ بھی، اور اس کے نتیجے میں باعث ایمان واضح ہونے کے بجائے، زیادہ روشن تر ہو جانے کے بجائے، زیادہ الجھن کا شکار ہوئی ہے، زیادہ اس میں پیچیدگیاں اور ابہام زیادہ اس کے اندر رونما ہوا ہے۔ اس لیے پہلے ضروری ہے کہ ہم ہدایت کا رکن، ہدایت کی اصل بنیاد یعنی ایمان کو پہلے تبیین کریں، واضح کریں، اور وہ بھی قرآنی جہت سے اور قرآنی اسلوب کے مطابق۔ قرآن کیا مقصود لیتا ہے اور کیا مراد لیتا ہے ایمان سے، اور پھر قرآنی مبنی باقی علوم کے اندر زیر باس لائے یا اس کی طرف اشارات کیے جائیں، نہ یہ کہ علمی مبانی قرآن کے اندر آ کر بنیاد قرار پائیں اور قرآن کو علمی مبانی کے مطابق تفسیر کیا جائے، بلکہ علوم کو قرآنی مبانی کے مطابق تدوین کیا جائے، تعلیم دیا جائے، تفسیر کیا جائے۔ خوب ایک بات جو قرآن کریم نے خود بھی اہمیت کے ساتھ بیان فرمائی اور ہدایت کے لیے بھی ضروری ہے، وہ حقیقت ایمان ہے۔ خود ایمان کیا ہے؟ علوم کے اندر بھی، فلسفہ میں اور کلام میں یہ بعض خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہے، اور فلسفہ و کلام کی اتباع میں باقی علوم جیسے علم اصول فقہ ہے اور دیگر علوم جو قربت رکھتے ہیں، مشابہت رکھتے ہیں علم کلام و فلسفہ سے، ہر چند اپنے موضوع کے لحاظ سے وہ مختلف ہیں، لیکن روش بحث کے لحاظ سے ان میں کافی قرابت پائی جاتی ہے فلسفہ و کلام سے۔ اور وہ یہ ہے کہ پہلے شے کی ماہیت و حقیقت کو جانتے ہیں۔ اصل پہلا مطلب جو معرفت کے لیے علوم منطقی طریقہ انتخاب کرتے ہیں کسی شے کی معرفت کا، اس کی حقیقت جانتے ہیں، اس کی ذات کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ماہیت عربی لفظ ہے جو اسی سوال سے یا سوال کے لیے مختص الفاظ سے تشکیل دیا گیا ہے،
مثلاً کسی بھی شے کی حقیقت جب جاننا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں کہ ما ہوا. جیسے انسان کی حقیقت کیا ہے تو عربی میں اس کے لیے سوال کیا جاتا ہے ما ہوا الانسان، انسان کیا ہے. یا اگر ایسا لفظ ہے جس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے ماہیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ماہیہ اور ما ہوا دونوں ادبی لحاظ سے ایک ہی معنی ہے، یعنی سوال ہے، استفہام ہے. اردو میں اس کا متبادل اور معادل لفظ ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی ذات کیا ہے، یا انسان کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں ہم جب جاننا چاہتے ہیں تو پہلا سوال اس کی حقیقت جاننے کے بارے میں ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اسی سوال سے انہوں نے ایک لفظ تشکیل دیا ہے، بنایا ہے، جعل کیا ہے ماہیت کے نام سے، اور معنی اس کا، ترجمہ اس کا حقیقت یا ذات کیا جاتا ہے. یعنی جب ہم سے کوئی پوچھے کہ اس شے کی حقیقت بتائیں یا ماہیت بتائیں تو یعنی ہم سے اس کی ذات پوچھ رہا ہے یا ہم سے اس کی حقیقت پوچھ رہا ہے. اور یہ مادی اور غیر مادی تمام حقائق کے متعلق یہ سوال بنتا ہے. ہم ہر چیز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. پہلا سوال ہی یہی ہے معرفت کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے. پہلا دروازہ یا پہلی سیڑھی معرفت کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. جب حقیقت شے کی کھلتی ہے تو پھر آگے اس کی صفات کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کے لوازمات کیا ہیں، اس کے اجزاء کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں. یہ باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں. مثلاً ہم اگر دینی امور کے بارے میں معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے صلاۃ ہے، تو ہمیں پہلا سوال صلاۃ کے بارے میں یہ کرنا ہوگا کہ الصلاۃ ما ہی یا ما ہی الصلاۃ، صلاۃ کی حقیقت کیا ہے، صلاۃ کی ذات کیا ہے، صلاۃ کی ماہیت کیا ہے. پھر اس کے بعد صلاۃ کے احکام، صلاۃ کی شرائط، صلاۃ کی رکعات، صلاۃ کے آداب، صلاۃ کے اسرار، یہ سب ثانوی امور ہیں. پہلی چیز اس کی حقیقت جاننا ہے. اور یہی اسلوب ہمیں نظر آتا ہے تمام علوم کے اندر. بنیادی طور پر معرفت کا طریقہ کار ہمیں علم منطق سکھاتا ہے، اور فلسفہ علم منطق کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق حقیقت کی معرفت ہمیں بتاتا ہے، اور معرفت کا طریقہ ہمیں فلسفہ منطق کے مطابق ہمیں کراتا ہے، تمرین کراتا ہے، مشق کراتا ہے. خوب ہم اسی اصول کے مطابق ہم آئیں. چونکہ متکلمین نے یا مفسرین نے کلامی ذوق کے ساتھ قرآن کی تفسیر بیشتر کی ہے، تو ایمان کے متعلق یہ بات زیادہ پھیلی ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی ذات کیا ہے، ایمان کی ماہیت کیا ہے. ما هو الایمان، ایمان کس چیز کو کہتے ہیں. بعد میں پھر ہم اس کے باقی جو متعلقات ہیں، احکام ہیں، قوانین ہیں، وہ ملاحظہ کریں گے. اور قرآن کریم نے حقیقت ایمان کو ہمارے لیے بیان کیا ہے. یہ ہم ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن ہدایت ہے انسان کی زندگی کے لیے، یعنی یہی زمینی زندگی کے لیے، دنیاوی زندگی کے لیے. اور ہدایت کا مطلب یعنی اس زندگی کے تمام امور میں انسان کو راستہ بتانا، طریقہ بتانا اور مقصد بتانا. یہ سارے امور جو ہدایت کہلاتے ہیں، یہ ان دو چیزوں کی انسان کے لیے نشاندہی کرتے ہیں، راستہ اور مقصد. اور یہ ہدایت شروع ہوتی ہے ایمان سے. اس کا پہلا رکن، پہلا قدم، پہلی سیڑھی ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ حقیقت ایمان کیا ہے؟ اگر اس کو مبہم چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں ہم، تو پھر
ہم ہر آیت میں اور ہر سورہ میں ایمان کے اس ابہام کے نتیجے میں گم ہو جائیں گے اپنی باس میں. یعنی کہیں پہ ایمان کو خود اپنی مرضی کے مطابق ہم عقیدے کی طرف موڑ کے لے جائیں گے، کہیں ایمان کو ہم علم کی طرف رخ اس کا پھیر دیں گے، کہیں ایمان کو ہم تصدیق کی طرف لے جائیں گے، کہیں ایمان کو ہم کسی اور معنوی یا غیر معنوی صفت کی طرف ہم لے جائیں گے. اور یہ ہر مبہم چیز کی راہ میں یہ مشکل پیش ہوتی ہے کہ ابہام کی صورت میں جب مشخص نہ ہو، وضاحت نہ ہو، تبیین نہ ہو، تو آپ اس مبہم چیز کو کسی سمت بھی لے کے جا سکتے ہیں. اور ایمان کے ساتھ یہ اتفاق رونما ہوا ہے. تفاسیر میں ہی اگر ہم دیکھیں تو ایمان کی کئی تشریحات کی گئی ہیں. ایمان کی بات کبھی کسی طرف مڑ جاتی ہے، کبھی کسی دوسری سمت میں مڑ جاتی ہے. اور آیات کریمہ کے ضمن میں بھی تفاسیر میں اور باقی مقالات و کتب کے اندر جو ہی ایمان کے متعلق تفسیر شروع ہوتی ہے فوراً وہی کلامی تعریفات ایمان کے متعلق پہلے سبق کے طور پر پیش کر دی جاتی ہیں. لیکن اسلوب یہ ہے کہ ہم معرفت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کی لفظی معرفت حاصل کریں. اب طلباء کی اصطلاح میں وہ پہلے آپ مفاد مائے شارحہ کا مفاد اس کے لیے فراہم کریں. یہ طالب علمانہ اصطلاح ہے، ظاہر ہے عام لوگوں کے لیے شاید لگے کہ کوئی بڑی سنگین ثقیل باز ہے. مائے شارحہ مقصود اس سے یہ ہے کہ پہلے اس کی لفظی معرفت حاصل کریں، پہلے اس کا لفظ معلوم کریں کہ اصل لفظ کیا ہے اور اس کا لفظی معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے ان امور کی معرفت کا جن کے لیے معین الفاظ ہیں، الفاظ ان کے لیے تعین کیے گئے ہیں. تو لفظ سے ان کی معرفت کا آغاز ہو. لفظ ہمیں معانی تک پہنچاتا ہے، پھر ان معانی کے ذریعے ہم مصادیق تک پہنچتے ہیں، رسائی حاصل کرتے ہیں. اور مصادیق کی پھر خصوصیات معانی سے علیحدہ ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ اس میں معنی کا کتنا اثر ہے مصادیق میں، اور معنی کے علاوہ مصادیق کی اپنی خصوصیات کون سی ہیں. جیسے ہم سب انسان ہیں، معنی انسانیت کا سب افراد کے اوپر صدق کرتا ہے، تطبیق کرتا ہے. لیکن انسان نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جو باقی خصوصیات ہیں، یہ تو انسان کے معنی میں شریک نہیں ہیں. اس کی جو قومیت ہے، اس کی شہریت ہے، اس کی علاقائیت ہے، اس کی باقی چیزیں جو فردی خصوصیات ہیں، یہ معنی انسانیت سے باہر ہیں. یہ افراد کی خصوصیات ہیں، مصادیق کی خصوصیات ہیں، معانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. فرد بہت ساری چیزیں اپنے معنی سے ہٹ کر بھی اختیار کر سکتا ہے اور اپنا تشخص ان امور کے ذریعے سے بنا سکتا ہے. لیکن پہلی معرفت ہمیں لفظ سے شروع کرنی ہے. ایمان اشارہ ہوا تھا کہ امن سے عکس کیا گیا لفظ ہے. ایمان کا مادہ مبنی تمام اہل لغت کے اجماع کے مطابق اس کا لفظ امن ہے، الف میم نون. اور امن کا معنی وہی جو عام رائج ہے، عربی میں بھی، فارسی میں بھی اور اردو میں وہی معنی لغت میں بھی اس کے لیے منظور اور لحاظ کیا گیا ہے. یعنی اتفاقاً امن وہ لفظ ہے جو اپنے اصلی معنی سے ہٹا نہیں ہے اور لفظی تحولات اور تغیرات کا شکار ہو کر اپنے اصلی معنی سے زیادہ دور نہیں ہوا، برخلاف بعض دیگر الفاظ کے کہ ان کے ساتھ یہ اتفاق رونما ہوا ہے کہ اپنے اصلی معنی سے بہت دور لے جا کر اب کسی اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں، خصوصاً دوسری لغات کے اندر. جیسے لفظ ریاست ہے، عربی میں اس کا معنی کچھ اور ہے، اردو میں اس کا معنی بالکل ہی مختلف ہو جاتا ہے.
اور اس طرح کے اور متعدد الفاظ ہیں جو لغات کے درمیان مشترک ہے، لیکن امن کے ساتھ ایسا اتفاق رونما نہیں ہوا۔ امن اپنے اصلی لغوی معنی میں ہی اردو میں مستعمل ہے، فارسی میں مستعمل ہے، اور عربی میں بھی وہی معنی ہے اس کا۔ ظاہر ہے باقی زبانوں میں امن، چونکہ ان 3 زبانوں کی بنیاد ہجا ایک ہے، حروف تہجی ان کے ایک ہیں، باقی زبانوں کے مختلف ہیں۔ اب جن کی حروف تہجی عربی ہیں یا عربی سے ملتے جلتے ہیں، جیسے پنجابی ہے یا پشتو ہے، ان کے اندر بھی اس کا معنی یہی ہے، لیکن جن لغات کے حروف تہجی ہی نہیں ہیں، عربی والے یا فارسی والے، وہ امن کے لیے متبادل لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے انگلش میں فیتھ، لفظ فیتھ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ خود ایک امن کے معنی میں، ایمان کے معنی میں فیتھ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، امن کے لیے پیس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ ہم خود باختہ قوم ہیں، اپنی لغت سے بھی بیگانہ اجنبی ہیں، عموماً قرآنی الفاظ کے معانی دیکھنے کے لیے پہلے انگلش کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر انگلش ڈکشنری دیکھ کے اس کا اردو متبادل تلاش کرتے ہیں، اور وہاں سے جس کو انگلش میں فیتھ کہا جاتا ہے اسے عربی میں ایمان نہیں کہا جاتا۔ فیتھ ایک علیحدہ صفت کا نام ہے، اور ایمان بالکل ایک علیحدہ وصف کا نام ہے، لیکن ان ترجموں نے ان کو ایک کر دیا ہے، جس وجہ سے الجھن پیدا ہوئی ہے۔ ایک تو ایمان کے معنی میں کلامی مبانی نے الجھن ایجاد کی ہے، اور دوسرا ایمان کے معنی میں انگلش ترجمے نے بھی موجودہ لوگوں کے لیے، البتہ ظاہر ہے سابقین یا بزرگان اکابرین مفسرین وہ انگلش سے اردو یا عربی میں نہیں آئی، میں موجودہ نسل کی بات کر رہا ہوں۔ ایمان امن سے ہے، اور امن کا مطلب ہے خوف کے مقابلے میں خوف کی متضاد حالت، جس میں اطمینان، تسلی اور ڈھارس ہو، یعنی انسان کی ایک اندرونی کیفیت ہے، احساس ہے امن، جس کے مطابق انسان کو نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر، قلبی طور پر سکون حاصل ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے کہ جو خطرہ درپیش تھا، جس کا خوف تھا، اس سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے انسان کو ایک سہارا مل گیا ہے، یا وہ خطرے سے باہر آ گیا ہے، خوف نہیں ہے۔ خوف کا مطلب ہوتا ہے یہ ایسا احساس جس میں انسان کو اپنے پاس جو کچھ ہے اس کے تلف ہونے، ضائع ہونے کا کھٹکا ہوتا ہے، یہ چنتا خوف کہلاتا ہے، یہ اندیشہ خوف کہلاتا ہے کہ میری زندگی جا سکتی ہے، میری صحت جا سکتی ہے، میرا مال جا سکتا ہے، میری حیثیت و منصب جا سکتا ہے، میرے خاندان کو، میرے اموال کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ نقصان پہنچنے کا احساس خوف کہلاتا ہے، اور امن اس کے بالکل الٹ حالت کا نام ہے کہ اسی خوف کے مقابلے میں جب انسان کو سکون محسوس ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے اور تسلی ہو جائے انسان کی کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اور میرے پاس جو کچھ ہے، اموال ہے، زندگی ہے، حیات ہے، صحت ہے، سلامتی ہے، وہ سب محفوظ ہے، اطمینان انسان کو حاصل ہو گیا ہے۔ کیوں اطمینان ہوا ہے؟ خوب یہ تخیل میں نہیں ہوا، بلکہ حقیقت میں، واقعیت میں انسان کو کچھ ایسے اسباب، وسائل، ذریعے میسر آئے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان نے اپنے آپ کو محفوظ ہونے کا احساس کر لیا ہے۔ اور یہ ایمان کا معنی دینی نہیں ہے، عرفی ہے، یعنی اتفاقاً ایمان یعنی امن کا معنی عمومیت رکھتا ہے۔ ہم لغت میں امن جستجو کرنے کے بجائے اور علم کلام سے، ہم عام لوگوں کی روزمرہ زندگی میں اس معنی کو ان کے دلوں کے اندر، نفوس کے اندر، ذہنوں کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، اور سب سے بڑا منبع امن کے معنی اور خوف کے معنی کو سمجھنے کے لیے خود اپنا
انسان کا نفس ہے، اپنی ذہنیت اور اپنا دل ہے، ہمارے اندر بیک وقت بھی یہ دونوں احساس موجود ہوتے ہیں۔ کسی شے کی نسبت ہم امن محسوس کرتے ہیں، کسی دوسری شے کی نسبت خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک چیز کے بارے میں تسلی ہوتی ہے کہ یہ محفوظ ہے اور سکون ہے، ڈھارس ہے، بھروسہ ہے، اطمینان ہے۔ دوسری شے کے بارے میں ابھی کھٹکا ہے کہ اس کو نقصان کا خطرہ ہے، تلف ہونے کا خطرہ ہے، ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ بیک وقت انسان ان احساسات میں مبتلا رہتا ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ آسان ہے امن و خوف کو سمجھنا، اور قرآن مجید نے بھی چونکہ انسان کی ہدایت کرنی ہے، ہر انسان کی، اور ہر انسان کی ہدایت اس کے اپنے حقائق اور اس کے اپنے احساسات و جذبات اور اس کے ادراکات کے مطابق کرنی ہے۔ یعنی قرآن ایک ایسی چیز انسان کو پیش نہیں کرتا ہدایت کے لیے جو انسان کی سمجھ میں ہی نہ آئے، جیسے ایمان اگر انسان کی فہم سے ماورا ہو جائے، پیچیدہ حقیقت ہو جائے، تو پھر تو ہدایت کا جز بھی نہیں بن سکتی ایسی شے، مبہم شے، غیر واضح حقیقت۔ ہدایت کے اندر، نظام ہدایت اور نصاب ہدایت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایمان جس لفظ سے نکلا ہے، یعنی امن، وہ ایک عام چیز ہے، اس کی تشریح کے لیے کسی منبع کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اپنی طرف رجوع کرے اور اپنے جیسے انسانوں کے حالات کی طرف رجوع کرے، جیسے بیماری اور صحت، کیا حقیقت ہے ان کی، کیا معنی ہے اس کا، یہ انسان اپنے وجود کے اندر محسوس کر سکتا ہے، چونکہ وجدانی امور ہیں یہ۔ امن سے ایمان اس طرح سے بنائیں کہ ایمان دو حالتوں میں انسان کے لیے قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔ ایک آمنہ، یعنی ثلاثی مجرد کے وزن کے ساتھ امن میں آنا، اور ایک آمنہ باب مزید فی میں، باب افعال کے مطابق۔ خوب ان دونوں مبانی کے معانی میں فرق یہ ہے، امن دونوں صورتوں میں ہی اس کا معنی رہے گا اور آخر تک رہے گا۔ یہ قاعدہ ہے، قانون ہے کہ جس مادہ سے الفاظ بنے ہیں، جس بنیادی لفظ سے الفاظ بنے ہیں، اس بنیادی لفظ کا بنیادی معنی آخر تک تمام الفاظ میں جو اس مادہ سے تشکیل پائیں گے ان کے اندر وہ ملحوظ رہے گا، مشہود رہے گا، مگر یہ کہ کوئی ایسا اتفاق رونما ہوا ہو کہ وہ لفظ بالکل اس معنی کو چھوڑ کر ایک نئے معنی کے لیے رکھ دیا گیا ہے، جس کو اشتراک لفظی کہتے ہیں، یا وہ لفظ اپنی، اور اس کی کئی صورتیں ہیں کہ وہ لفظ اپنی اصل حقیقت سے ہجرت کر کے پہلا معنی چھوڑ کے دوسرے معنی کی طرف چلا گیا ہے۔ جیسے انسان کرتے ہیں، اپنا وطن ملک چھوڑ کے، گاؤں چھوڑ کے کسی دوسرے شہر میں جا کر آباد ہو جاتے ہیں، الفاظ بھی یہ کام کرتے ہیں، یا الفاظ کے ساتھ انسان یہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ اس لفظ کو کسی اور معنی کے لیے پہلے معنی میں بھی رائج ہے، دوسرے کے لیے بھی اس کو مقرر کر دیتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگوں کا نام علی ہے، بہت سارے لوگوں کا نام محمد ہے، بہت سارے لوگوں کا نام زید ہے، عمر ہے، بکر ہے۔ یہ نام الگ الگ معنی اور افراد کے لیے رکھ لیے جاتے ہیں، آپس میں ان کا کوئی لفظ کے علاوہ کوئی اشتراک معنی میں نہیں ہوتا۔ یہ بھی الفاظ کی ایک قسم ہے، لیکن یہ الفاظ ایمان جیسے، ان میں یہ حقیقت نہیں ہے، ایسا اتفاق رونما نہیں ہوا۔ صلاۃ میں کہا گیا ہے کہ ایسے ہوا ہے، لیکن ایمان میں کسی لغوی نے یا کسی مفسر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ لفظ ایمان امن سے بنا ہے، لیکن امن سے بننے کے بعد امن کے معنی سے ہٹ گیا ہے اور کسی اور معنی میں استعمال ہونے لگا ہے۔ یہ نہیں کسی نے بھی کہا، اور نہ ہی قرآن میں کوئی اس کا ثبوت، قرینہ یا شاہد موجود ہے۔ اسی معنی میں قرآن نے بھی اس کو مراد لیا ہے تمام آیات کے اندر، امن کے متعلق۔ لیکن
جب اس کی لفظی صورتیں، کیفیتیں اور شکلیں مختلف ہوتی ہیں تو امن کے ساتھ باقی حالات بھی اضافہ ہو جاتی ہیں، اور معانی میں اس لحاظ سے فرق آ جاتا ہے کہ امن لینا، امن دینا، امن میں آنا، امن میں رہنا، امن کرنے کا حکم دینا، امن کا زمانہ، یہ خصوصیات بڑھتی کم ہوتی رہتی ہیں، لیکن امن اس کا بنیادی معنی اس کے اندر محفوظ رہتا ہے آخر تک۔ خوب، اس بنیاد سے ہم اس کے لفظی معنی کو سمجھنے میں کسی مشکل کا شکار نہیں ہیں، اور اہل لغت نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اس وقت الحمدللہ بعض محققین نے زحمت کی ہے اور لغت کی کتابوں کو اچھے طریقے سے چھانٹ کر انہوں نے جو مستند لغت کی کتابیں ان کے اقوال کو یکجا فراہم کر دیا ہے، وہاں سے رجوع کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ایمان امن سے ہے، اور امن کا معنی معین اور مشخص ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ لیکن اب آتے ہیں ہم اس کے اس لفظی معرفت سے ایمان کی معنی کی معرفت کی طرف۔ لفظ پہچان لیا، لفظ ایمان یہ امن سے نکلا ہے۔ اب ایمان کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ وہ معنی امن کا اطمینان، مفہوم اس کا، یعنی مفہوم اس کا اطمینان، سکون، خوف کے مقابلے میں، کہ انسان کو جہاں پر نقصان کا، خطرے کا خوف ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں کیفیت ہوتی ہے اطمینان کی، سکون کی اور تسلی کی، کہ خوف نہیں بلکہ اطمینان ہے۔ اس کو معنی کہیں گے۔ لفظ بھی معلوم ہو گیا، اس کا مفہوم بھی ہمیں معلوم ہے کہ امن کا یہی معنی بنتا ہے۔ اب آتے ہیں ایمان کے معنی کی طرف۔ امن کے مفہوم سے ایمان کے مفہوم اور معنی کو سمجھتے ہیں، اور یہیں پر الجھن زیادہ پیش آئی ہے کہ ایمان کی حقیقت، ایمان کی ماہیت کیا ہے۔ آیا ایمان علم سے ہے، سنخ علم سے ہے، یعنی حقیقت ایمان حقیقت علمی ہے، حقیقت معرفتی ہے، معرفت کے باب سے ہے ایمان، یا ایمان عقیدے کے باب سے ہے، عقیدے کی سنخ سے ہے اور عقیدے کے خاندان سے ہے۔ عقیدہ ایک انسانی کیفیت کا نام ہے، قلبی کیفیت کا۔ معرفت و علم ایک اور حالت کا نام ہے، اور علمی و معرفتی اگر اس کو قرار دیں تو پھر اس میں تفصیل ہے کہ ایک معرفت تصوری ہے اور ایک معرفت تصدیقی ہے۔ تصور، کسی تصوری معرفت، یہ سب عام انسانی امور ہیں، علمی باتیں نہیں ہیں، عرفی باتیں ہیں، لیکن علمی اصطلاح میں یا کتابی اصطلاح میں جب بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم سے ہٹ کر کوئی بڑی گہری بات ہو رہی ہے۔ یہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر، عام انسان کے اندر، پڑھا لکھا انسان، ان پڑھ انسان، دیہاتی انسان، شہری انسان، مذہبی انسان، غیر مذہبی انسان، ان خصوصیات میں شریک ہیں سب۔ امن سب کو سمجھ میں آتا ہے، خوف کا معنی مذہبی غیر مذہبی سب کو سمجھ میں آتا ہے، چونکہ عرفی معنی ہے، عام انسانی معنی ہے۔ اور اسی طرح ایمان بھی ہے۔ ایمان بھی ایک عرفی حقیقت ہے، یوں نہیں کہ دینی لوگوں کے لیے ایمان ہے اور غیر دینی لوگوں میں ایمان نہیں ہوتا۔ قرآن ذکر کرے گا غیر مذہبی ایمان اور غیر دینی ایمان بھی لوگوں کے اندر ہوتا ہے، بلکہ ایمان سے کوئی شخص خالی نہیں ہے، کوئی فرد، مگر یہ کہ دیوانہ ہو، اس کے ہو ادراکی نظام ہی اس کا ختم ہو، معدوم ہو چکا ہو، سوجھ بوجھ نہ رکھتا ہو۔ جیسے بے ہوش لوگ ہوتے ہیں، کوما میں پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یا اپنی یادداشت بھول جاتے ہیں، یا توازن ذہنی ان کا خراب ہو جاتا ہے، تو ان لوگوں کے اندر کہہ سکتے ہیں ہم کہ جیسے باقی انسانی
تصورات نہیں ہیں، ایمان نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو ایمان کے علاوہ بھی انہیں اپنے بچوں کے نام بھی نہیں معلوم ہوتے، اپنا نام بھی معلوم نہیں ہوتا، انہیں کھانے پینے کی چیزوں کا بھی علم نہیں ہوتا، ایک حیوانی سطح پہ آ جاتے ہیں، جیسے حیوان کے ذہن میں کوئی تصور نہیں ہوتا۔ تصور سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ذہنوں میں جتنے بھی مفاہیم بیٹھے ہوئے ہیں، ذہن میں جتنی باتیں ہیں آپ کے، یہ تصورات ہیں آپ کے۔ اگر ان کے ہمراہ آپ نے ان تصورات کو، جیسے کتاب ایک تصور ہے آپ سب کے ذہن میں ہے، موسم تصور ہے، بارش، درخت، پانی، مہنگائی، یہ سب تصورات ہر انسان کے ذہن میں موجود ہیں۔ لیکن جب انہی تصورات کے ساتھ ہم کوئی ساتھ حکم بھی اضافہ کرتے ہیں ان تصورات کے بارے میں، ان ذہنی مفاہیم کے بارے میں کوئی ساتھ ہم اضافہ کرتے ہیں، ان کی کیفیت، ان کی صفت، ان کا وصف، ان کا ہونا، ان کا نہ ہونا، زیادہ ہونا، کم ہونا، جب یہ ان کے لیے یہ احکامات ہم ذہن میں صادر کرتے ہیں تو اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ صرف تصور ہو، مثلا مہنگائی یہ ایک تصور ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، اب بڑھ جانا جو ایک حکم ہے، یہ ایک فیصلہ ہے، آپ نے ایک اضافہ کیا مہنگائی کی صفت کے طور پر، مہنگائی کا ایک حکم آپ نے لاگو کر دیا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، مہنگائی کے بارے میں ایک خبر دی ہے آپ نے، اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ کہ اگر صرف خالی تصور ہو، یہ تصور ہی کہلاتا ہے، اس معنی کے، ذہنی معنی کے ساتھ اگر ذہن میں آپ نے کوئی حکم بھی لگا دیا ہے اور اس کو زبان سے اظہار کر دیا ہے تو اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ خب ایمان کے بارے میں جو ایک تشریح عمومی ہے تفاسیر کے اندر، اور یہ ظاہر ہے قرآن سے یہ تشریح نہیں لی گئی، علم کلام سے آئی ہے۔ علم کلام نے ماہیت ایمان بیان کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ ایمان، جب سوال ہوا کہ ما هو الایمان، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، تو جواب دیا کہ الایمان هو التصدیق، سنخ تصدیق سے ہے۔ خوب جب سنخ تصدیق سے ہے تو خواہ یہ حقیقت علمی بن جائے گی ایمان، چونکہ تصدیق علم میں سے ہے، علم کی ایک قسم ہے یا علم کا ایک مصداق ہے۔ علم کی دو صورتیں ہیں، تصوری ہے اور تصدیقی ہے، تو خواہ یہ حقیقت علمی ہو جائے گی۔ اس صورت میں ایمان کا معنی کیا ہوگا؟ ایمان کا مطلب یہ ہوگا کہ جاننا، معرفت، آگہی کسی شے کے ہونے کی یا اس کے نہ ہونے کی۔ اگر آپ نے یہ معرفت حاصل کر لی، یہ شے موجود ہے، تو یہ آپ کا ایمان کہلائے گا، چونکہ تصدیق کر دی آپ نے اس کی۔ اور اگر آپ نے یہ کہہ دیا یہ شے موجود نہیں ہے، اگر وہ موجود ہو اور آپ نے کہا موجود نہیں ہے، تو یہ کفر ہو جائے گا ایمان کے مقابلے میں۔ اگر آپ نے کہہ دیا یہ شے موجود ہے، تصدیق کر دی، اس علم کو آپ نے اقرار کر لیا، تو یہ ایمان کہلائے گا۔ یہ معنی حقیقت علم کی، یہ علم کلام نے پیش کی ہے ایمان کے لیے۔ خب علم کلام نے ایک اور بھی، چونکہ خود متکلمین کے اندر بھی ایک رائے یا ایک قول نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، بعض متکلمین نے کہا کہ نہ، یہ تصدیق کافی نہیں ہے، چونکہ تصدیق عمومیت رکھتی ہے، مترادف با علم ہے، علم کی ایک قسم ہے، ہم اس کو خصوصیت کے ساتھ کہیں ایمان کو عقیدہ ہے، ایک عقد بھی ہے اس تصدیق کا، چونکہ تصدیق ہر تصدیق ایمان نہیں ہے، ایک خاص تصدیق ایمان ہے، وہ تصدیق جس کی گرہ لگ جائے، عقد گرہ کو کہتے ہیں عربی زبان میں، جس شے کی، جس مطلب کی انسان کے دل کے ساتھ، انسان کے ذہن کے ساتھ گرہ لگ جائے اور ذہن اس کو اس طرح سے اپنے اندر لے لے کہ ذہن میں اور اس میں گرہ لگ گئی ہے، جس چیز میں گرہ لگتی ہے جدا نہیں ہوتی وہ چیز، یعنی اب اس کا انسان انکار نہیں کرتا، تو ایمان اس گرہ خوردہ علم کو کہتے ہیں، تصدیق کو کہتے ہیں، جو ذہن میں جا کر دل کے اندر
گرہ بنا لے، عقد اس کا قائم ہو جائے. جیسے ہم کرتے ہیں عقد، یہ نکاح کے اندر عقد ہوتا ہے، عورت اور مرد کو ایک صیغے کے ذریعے حکم شرعی کے تحت آپس میں عقد ان کا قائم کر دیتے ہیں، یعنی ایک زوجیت کی گرہ آپس میں لگا دیتے ہیں، ایک رشتہ اور تعلق قائم کر دیتے ہیں. اس کا معنی بھی اردو میں رشتہ کیا جاتا ہے، اور رشتہ کا اردو میں یہ معنی سمجھا جاتا ہے کہ یہی شادی یا شادی کے لیے نامزدی کو رشتہ کہتے ہیں نا. شادی کے لیے جو رشتہ جس کو اردو میں کہا جاتا ہے، یہ اصل اس کا فارسی ترجمہ ہی ہے. فارسی میں عقد کو رشتہ کہتے ہیں، یعنی یہ جوڑ، یہ تعلق، یہ آپس میں ارتباط فارسی میں رشتہ کہلاتا ہے. اسی بنیاد پر یہ شادی کے نکاح کے دوران تعلق کو بھی رشتہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. صرف شادی کا تعلق کو رشتہ نہیں کہتے، ہر تعلق کو رشتہ کہتے ہیں. کسی چیز کا کسی چیز سے کوئی تعلق ہو، مثلا ایک درخت کا کسی شے سے تعلق ہو گیا ہے تو یہ رشتہ ہے اس درخت کا اس خصوصیت کے ساتھ یا اس صفت کے ساتھ. اب ایمان کو عقد اور عقیدہ کی حقیقت سے سنخ سے قرار دیا گیا ہے، اور ایمان جب تصدیق ہے یا ایمان جب عقیدہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو اسی بنیاد پر آگے تشریح کی گئی ہے کہ جہاں جہاں پر ایمان قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے تو اس کو معنی عقیدہ کا ہے یا معنی اس کا تصدیق کا ہے. اور پھر اس کا لغوی معنی، جن لوگوں نے لغات قرآن میں زحمت کی ہے اور الفاظ قرآن کی تشریح کی ہے، انہوں نے بھی علم کلام سے اس کو لا کر اس کا لغوی معنی بنا دیا ہے کہ ایمان کا مطلب تصدیق ہے، جبکہ جب خود اس کی لغوی بنیاد بنائی ہے تو وہاں امن کہا ہے، لیکن اصطلاح میں آ کر کہا کہ اس کا معنی اصطلاحی معنی تصدیق ہو جاتا ہے. اسی طرح بعض نے آ کر ایمان کو اعتقاد اور عقیدہ سے ہٹ کر بیان کیا ہے کہ یہ انسان کی ایک قلبی وجدانی کیفیت ہے. ایمان جو نہ سنخ علم سے ہے اور نہ ہی سنخ عقیدہ سے ہے، بلکہ اس کو انہوں نے عرفاء نے خصوصاً یہ تفسیر کی ہے، رجحان دیا ہے کہ اس کو انسان کے ایک شہود سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں کہ ایمان ایک مشاہدہ ہے انسان کے اندر پیدا ہونے والا، کہ کسی حقیقت کو انسان دیکھ لیتا ہے حضوری طور پر، شہودی طور پر، اور یہ شہود ایمان کہلاتا ہے. خوب یہ علوم نے حقیقت ایمان کا جواب دیا ہے. جب سوال اٹھا کہ الایمان ما ہوا، جواباً یہ آیا کہ ایمان تصدیق ہے، جواب یہ آیا کہ ایمان عقیدہ ہے، جواب یہ آیا کہ ایمان ایک شہود ہے یا ایک جذبہ ہے انسان کے اندر اٹھنے والا، پیدا ہونے والا. پھر جب ان کو کھولا گیا تو مزید ابہام میں اضافہ ہوا. قرآن کریم میں ظاہر ہے آپ آیات قرآن کو خود جو صرف موڑ لیں یہ تو انسان کر سکتا ہے، جیسا بہت ساری آیات کے اندر ایسا ہوا ہے، جیسے فرقوں نے، مسالک نے، مذاہب نے یا مختلف رجحانات والی شخصیات نے آیات کا رخ اپنے اپنے پسندیدہ مسلک اور مذہب کی طرف موڑ لیا ہے. وہ یہ کام ہوا ہے. ایمان کو بھی آپ کبھی عقیدہ کی طرف لے جائیں کہ اس آیت میں مراد عقیدہ ہے، اس آیت میں مراد تصدیق ہے، اس آیت میں مراد جذبہ ہے، اس میں مراد مثلا شہود ہے. صحیح اسلوب یہ ہے کہ ہم خود قرآن ہی سے ایمان کی حقیقت بھی جاننے کی کوشش کریں کہ ایمان قرآن کیا پیش کرتا ہے. آیا سنخ علم سے ہے، سنخ عقیدہ سے ہے، سنخ جذبہ و شہود سے ہے؟ قرآن نے اس کو سنخ عمل سے قرار دیا ہے، کیونکہ ہدایت کے لیے پہلے جو اعمال
قرآن کریم نے ذکر کیے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے وہ نشانیاں اور امور ہیں، اور انسان کی طرف سے، متقی انسان کی طرف سے ان نشانیوں کے مطابق ہدایت پذیری اقدام ہے، اور اس کا پہلا رکن ایمان ہے۔ تو ایمان در حقیقت سنخ عمل سے ہے، اور ہر عمل کی بنیاد علم ہے، یعنی کوئی عمل انسان، چونکہ انسان فاعل مختار ہے، فاعل باشعور ہے، فاعل آزاد ہے، یعنی جو فعل انسان سے سرزد ہوگا ارادی ہوگا، غیر ارادی فعل انسان سے صادر نہیں ہو سکتا۔ انسان پر واقع ہو سکتا ہے غیر ارادی فعل، انسان سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ اور بقول علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حتیٰ مجبور ترین انسان بھی جب مجبوری کے عالم میں کوئی کام کرتا ہے تو وہ بھی ارادی اور اختیاری ہی ہوتا ہے، اس کا یوں نہیں ہوتا کہ اس کا اس میں ارادہ اور اختیار شامل نہیں ہوتا، اس کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن اس کو ارادہ کرنے پر بعض چیزیں اکساتی ہیں، مجبور کرتی ہیں کہ آپ یہ ارادہ کرو اور اس فعل کا، اور پھر وہ فعل انجام دو، اور ان عوامل اور ان بواعث کے نتیجے میں انسان یہ شق اختیار کرتا ہے مجبوری والی، یا جس پر اس کو اکسایا جا رہا ہے، لیکن کرتا ارادہ ہے انسان۔ کبھی خود اپنے علم و دانش اور اپنے انتخاب کے مطابق کرتا ہے، کبھی کسی اور کی وجہ سے ارادہ کرتا ہے۔ پس انسان کا ہر فعل ارادی ہے، ارادے سے کرتا ہے، اختیاری ہے، اور آگہی سے کرتا ہے۔ اگر وہ فعل انسان کا ہے، وہ فعل انسان آگاہانہ کرتا ہے، یہ فعل شعور کے ساتھ فعل انجام دیتا ہے۔ فعل کے انسان کے اندر انجام پانے کے جو مقدمات ہیں، تمہیدات ہیں، جو مراحل انسان کو طے کرنے ہوتے ہیں، وہ قرآن میں بھی ذکر ہوئے ہیں، اور علوم نے بھی اسی کے مطابق ترتیب سے ان کو بیان کیا۔ یعنی آگاہی، انسان جو بھی کام کرتا ہے پہلے آگاہی اس کے اندر آتی ہے، اور یہ آگاہی ارادے تک پہنچنے سے پہلے ایک مرحلہ اور طے کرتی ہے کہ اس آگاہی میں انسان یہ چیز بھی واضح کرتا ہے یا اس کے لیے ہوتی ہے کہ جس چیز کی آپ کو آگاہی ہوئی ہے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے، ضروری ہے، غیر ضروری ہے، لازمی ہے، حتمی ہے، اس آگاہی میں یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ اگر انسان اس شے کی جو فعل اس نے انجام دینا ہے، اگر یہ آگاہی اس میں نہ ہو تو انسان کوئی فعل انجام نہیں دے سکتا۔ اگر اس میں ارادہ نہ ہو، انسان سے کوئی فعل ظاہری باطنی سرزد نہیں ہو سکتا۔ یہ تصدیق کہلاتی ہے یہ چیز، یعنی تصدیق فائدہ۔ انسان تصدیق فائدہ کے بعد ہی، یعنی اس آگاہی کے بعد ہی ارادہ کر سکتا ہے۔ اب جیسا علماء نے ذکر کیا کہ اس کو شوق بھی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، طلب پیدا ہوتی ہے، پھر وہ شوق اور طلب اس میں ارادہ ایجاد کرتے ہیں یا ارادہ کے بننے میں کردار ادا کرتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ مسلم بات ہے۔ لیکن انسان جو بھی کام کرتا ہے، دنیاوی کام کرے، اخروی کام کرے، دینی کام کرے، تجارتی کام کرے، گھریلو کام کرے، انفرادی کام کرے، غلط کام کرے یا صحیح کام کرے، کوئی بھی کام، کوئی بیہودہ کام بھی کرتا ہے تو ان مراحل سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے۔ مثلا نعوذ باللہ اگر اس نے کسی کو گالی دینی ہے تو ان سارے مراحل سے گزر کے انسان یہ فعل انجام دیتا ہے۔ یعنی پہلے اس کو آگاہی ہوتی ہے، اس کے اندر اس آگاہی میں اس کو اس عمل میں کوئی فائدہ یا کوئی نفع یا کوئی منفعت ضرور محسوس ہوتی ہے کہ میں دوسرے کی توہین کروں، دوسرے کی حتاقی کروں، دوسرے کی کردار کشی کروں تو اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا، میرے لیے یہ اس کے اندر یہ منفعت موجود ہے، لہٰذا انجام دیتا ہے۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ میں دوسرے کے بارے میں جو غلط بات کر رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں اور اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونا، وہ کبھی بھی گالی نہیں دے گا۔
یا کوئی غلط کام بھی جب کرتا ہے تو پہلے اپنے نفس کی کیفیات کے مطابق، خواہشات زدہ نفس ہے تو خواہش پہلے اس کو بتاتی ہے کہ آپ کا فائدہ ہے، یعنی خواہش کہتی ہے فائدہ ہے، شہوت کہتی ہے فائدہ ہے، غضب کہتا ہے فائدہ ہے، جذبات کہتے ہیں فائدہ ہے، احساسات کہتے ہیں فائدہ ہے۔ انسان کے اندر بہت ساری طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں جو انسان کو نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ کام جو تمہارے سامنے آیا ہے، تمہیں علم میں آیا ہے، اس کے اندر تمہارے لیے فائدہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر فائدہ عقل ہی انسان کے لیے تشخیص دیتی ہے، بعض مواقع پر یہ تعین عقل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یہ اس انسان میں ہوتا ہے کہ جس کے اوپر عقل کا غلبہ ہے، عقلانی انسان ہے، عاقل آدمی ہے تو وہ یہ کام کرتا ہے، ورنہ جذباتی آدمی ہے تو ہمیشہ فوائد جذبات اس کے لیے معین کرتے ہیں۔ شہوتران انسان ہے، ہوس باز ہے، ہوس اور شہوت اس کے لیے معین کرتی ہے کہ فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ لالچی آدمی ہے تو لالچ اس کے لیے حرص معین کرتی ہے فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ انسان کی شخصیت کے اوپر موقوف ہے کہ اس نے اپنی شخصیت میں اندر کیا چیز، عادت یا وصف پال رکھا ہے جس نے اس کے ارادے کے لیے اس کو تصدیقات کروانی ہے۔ لیکن یہ مرحلہ طے کرتا ہے انسان۔ بس انسان جو بھی عمل کرے گا وہ عمل تصدیق سے گزر کر ہی آتا ہے، اور تصدیق یعنی جن اعمال کی نوعیت تصدیقی نہیں ہیں، اگر وہ عمل ہے تو اس کے مقدمات میں، اس کے عوامل میں، اس کے اسباب میں، علل میں تصدیق اور آگاہی ضرور شامل ہے۔ یعنی انسانی عمل میں ارادہ، آگاہی یعنی یہی تصدیق، فائدے کی یا نقصان کی، یہ ضرور شامل ہے۔ خوب پس بنابراین ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایمان وہ عمل ہے جس میں تصدیق نہیں ہے، حتماً ہے، اور یہ مختص ایمان کے ساتھ نہیں ہے، ہر دوسرے عمل میں بھی جتنے اعمال بعد میں آئیں گے، مثلا اقامت الصلاۃ ہے تو اس میں بھی تصدیق کار فرما ہے، انفاق ہے اس میں بھی تصدیق کار فرما ہے، عبادات ہیں ان میں بھی تصدیق کار فرما ہے۔ بس یوں نہیں ہے کہ ایمان فقط ایک قلبی تصدیق کا نام ہے، ایمان بھی عمل ہے، لیکن ایک ایسا جامع عمل ہے جو انسان کے تمام قوہ ادراکی، تحریکی اور عملی، ان سب کا مشترکہ عمل ہے۔ اور کئی اعمال انسان ایسے ہیں جو ایک قوت سے نہیں کرتا بلکہ کئی قوتوں کا سہارا لے کر کرتا ہے، یعنی کئی جگہ انسان کے یہ عمل انجام پا رہا ہوتا ہے۔ اس نے ذہن میں بھی یہ کام کر لیا ہے، ذہنی فعل بھی ہے اس کا، قلبی فعل بھی ہے اس کا، اور ارادی فعل بھی ہے اس کا، اور اس کا جوارحی فعل بھی ہے۔ مثلا ایک کام ہے انسان نے ذہن میں کر لیا ہے لیکن ابھی عملاً نہیں کیا، اس کو جوارح سے سرزد نہیں ہوا، ذہن میں اپنا کہتے بھی ہیں کبھی کہ ذہن میں مکمل ہے، ذہن میں تدبیر ہو گئی ہے، ذہن نے اپنا کام کر دیا ہے، وہ ایسے ہی ہے، لیکن ابھی ہاتھ سے نہیں کیا، ابھی زبان سے جو ذہن میں سوچا ہے، یہ ذہن میں سوچنا یہ ذہن کا عمل ہے، یہ انجام پا چکا ہے۔ اور ذہن کا عمل زبان سے بھی ادا ہونا ہے، ذہن زبان کا اپنا عمل ہے، زبان انسان کے جوارح میں سے ہے، جب زبان سے بھی سرزد ہوگا تو جوارحی عمل بن جائے گا۔ یہ پس قلبی عمل جوارحی عمل بھی ہوتا ہے اور ارادی بھی ہوتا ہے، انسان اس کے مطابق ارادہ بھی کرتا ہے، ارادے میں بھی آ جاتا ہے۔ خوب ایمان ایک عمل ہے جیسے باقی اعمال ہیں، ان کے عمل میں یہ تینوں درجات شامل ہوں گے، یعنی انسان تصدیق بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ایمان اس عمل کو کہتے ہیں جو انسان کے تین جگہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ یہ عمل تین انسان کے عملی محرکات سے اور عملی قوہ سے سرزد ہونا چاہیے، یہ عمل ایسا ہے۔ اگر تینوں سے سرزد نہیں ہوا تو وہ ایمان نہیں کہلائے گا، ہے عمل ہے ایمان، تصدیق، علم و معرفت نہیں ہے،
لیکن یہ عمل 3 درجے والا، 3 سٹیپ والا عمل ہے۔ اس عمل کے لیے قلبی تصدیق بھی ہے، اس عمل کے لیے زبانی اظہار بھی ہے، اور اس عمل کے لیے جوارحی حرکت بھی ہے، اور اسی وقت یہ ایمان کہلائے گا۔ چونکہ ایمان کا معنی ہے امن دینا، امن دینا، امن کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ امن دینا فعل ہے انسان کا۔ یہ فعل انسان 3 جگہ انجام دیتا ہے، امن یا امن لیتا ہے یا امن دیتا ہے کسی شے کو۔ ہم خود اپنے لیے یا امن لیتے ہیں کسی شے سے، یا ہم کسی شے کو امن دے رہے ہوتے ہیں۔ ایمان امن دینا ہے، امن فراہم کرنا ہے، اور میدان اس کا مشخص ہے کہ کس کو امن دینا ہے، آپ نے کس کو امن دینا ہے اور کس کے ذریعے امن دینا ہے۔ وہ وسیلہ امن بھی قرآن نے معین کر دیا ہے۔ اور امن جو انسان اختیار کرتا ہے، فعل امن، ایمان انسان سے سرزاد ہوتا ہے، یعنی امن دینے کا عمل یہ 3 درجے پر انجام پاتا ہے۔ ایک قلب و ذہن سے، یعنی ادراکی قوہ سے انسان اس عمل کو انجام دیتا ہے، اور دوسرا اس امن کو انسان جب کسی کو فراہم کرتا ہے، کسی بھی شے کو، اس امن کو اظہار کرتا ہے، یعنی زبان سے اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ یہ میں نے امن دے دیا ہے، اس کی امن کی ضمانت میں نے دے دی ہے، اور میں نے اس کے لیے وسیلہ امن اختیار کر لیا ہے، اب یہ چیز امن میں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ذہن میں انسان نے سوچ لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، اور وہ جو ذہنی مرحلہ ہے وہ ان تینوں کو شامل ہے۔ تصدیق بھی اس نے کر لی ہے، ارادہ بھی کر لیا ہے، اور اس تصدیق و ارادے کے بعد اس نے اظہار بھی کرنا ہے، اور عملاً اس امن کے ذریعے کو بروئے کار لا کر اور امن فراہم کر دینا ہے۔ یعنی عملاً بھی اس نے جو کہا ہے یا جو امن کا تدبیر کی ہے، ویسا امن اس نے ایجاد کر دیا ہے۔ اور جیسا عرض کیا تھا کہ یہ مطلب بھی دینی نہیں ہے، یہ بھی عرفی ہے، اور ہر آدمی یہ کام کر رہا ہے۔ ایمان اپنے وجود کے اندر ہر آدمی اس مرحلے کو انجام دے رہا ہے، یعنی امن انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس بنیادی ضرورت میں انسان کوشاں ہے، ہر انسان کوشاں ہے۔ بلکہ زیادہ جو انسان کی فعالیت ہے، عمل ہے، اس کا زیادہ تر کا تعلق امن سے ہی ہے، بیشتر چیزوں کا تعلق امن سے ہے۔ یعنی انسان امن کے لیے اسباب امن سمجھ رہا ہے، امن کی تدبیر کر رہا ہے، اور امن کے وسائل اختیار کر رہا ہے، اور امن کے وسائل کے ذریعے سے امن فراہم کر رہا ہے ان امور کو جو اس کے لیے اہمیت رکھتی ہیں یا جن کے امن کو وہ ضروری سمجھتا ہے اپنے لیے۔ یہ انسان ہے مومن جو امن باقاعدہ فراہم کر رہا ہے۔ ابھی ہم قرآنی اصطلاح میں نہیں آئے کہ قرآن مومن کس کو کہتا ہے یا قرآن میں ایمان کس کو کہا جا رہا ہے، یہ ابھی عرفی معنی ہے۔ امن بھی ایک عام معنی ہے، ایمان بھی ایک عام چیز ہے، اور لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ مثلاً ہم قرآن کریم میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے کہ یوں نہیں ہے کہ امن فقط مومنین بے اصطلاح خاص قرآن نے جن کو کہا ہے وہ امن کے درپے ہیں، سارے امن کے پیچھے ہیں، لیکن فرق ان کا یہ ہے کہ مومن قرآن کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق امن اور ایمان کی فراہمی، امن کی فراہمی میں مشغول ہے، جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے امن کا نظام، اس کو اپنا رہا ہے اور ایمان ہے یہ اس کا۔ اور غیر مومن اپنے انداز سے باقی چیزوں کے ذریعے سے یہ امن
فراہم کر رہا ہے۔ سورہ نساء میں آیا 51 میں اس مطلب کو مشاہدہ کریں کہ ایمان مختص نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جو قرآن نے بیان کیے، بلکہ عام چیزیں جو ہر آدمی کر رہا ہے، ایمانی فعالیت انجام دے رہا ہے، لیکن اس کا ایمان ہے کس نوعیت کا؟ قرآنی نہیں ہے۔ اور مشرکین، کفار، جنہیں مومن کے مقابلے میں کافر استعمال ہوا ہے، یہ کافر قرآنی ایمان اور قرآنی نظام ایمان کا کافر ہے، لیکن یوں نہیں کہ مطلقہ کافر ہے۔ یہ اپنے نظام کا مومن ہے، یعنی یہ بھی امن کے پیچھے ہے، یہ بھی امن کی تلاش میں ہے، یہ بھی امن کا خواہاں ہے، یہ بھی امن فراہم کر رہا ہے، لیکن کس کے ذریعے؟ سورہ مبارکہ نساء میں آیا 48 سے ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو خدا معاف نہیں کرے گا، شرک کی مغفرت نہیں ہوگی، شرک کی پردہ پوشی نہیں ہوگی۔ یہ مسلم اصول ہے، طے ہے کہ شرک کسی نوعیت کا، اس کی معافی کسی انسان کو نہیں ملتی، لیکن شرک کے علاوہ جو انسان غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، اسے معاف کر دیا جائے گا۔ لمن یشاء، وہ بھی لمن یشاء کے ساتھ مشروط ہو گیا۔ وَمَن یشرک بِاللَّہِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، اور اگر کسی نے شرک کر دیا تو اس نے بہت بڑا افترا کیا، عظیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ خوب آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، یہ آیات بہت اہم ہیں علم ترا والی، کہ کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ جو دن رات اپنے نفس کی صفائی میں لگے رہتے ہیں، اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں۔ یزکون انفسہم، ہم بہت اچھے لوگ ہیں، ہم بڑے مخلص لوگ ہیں، ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے، ہم فلاں نہیں کرتے، دن رات میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے ہر کام ٹھیک کیا، میں نے صحیح کیا تھا۔ کوئی غلطی بھی کرتے ہیں تو اس کو بھی اپنے آپ کو اس سے برات دور کرتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا۔ خود کو دیکھیں، ہم وہ علم ترا میں ہم بھی ہیں اس میں سے، یعنی اسی زمرے میں ہیں کہ دن رات فقط اپنے نفس کی اور اپنے ذات کی صفائی پیش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی بہانہ ہم اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں کرتے، جانے نہیں دیتے، جس میں اپنی تنزیہ، اپنا تبرئہ اور اپنے آپ کو مزکا ثابت کرتے ہیں کہ ہم بالکل بے گناہ اور ہم پاک صاف اور بہت ہی سیدھے آدمی ہیں۔ علم ترا الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ یہ جو اپنے آپ کو تزکیہ میں لگے ہوئے ہیں، یعنی اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں، یہ صاف نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ نے دور کر دیا ہے ان شرک سے اور گناہوں سے، وہ درست ہیں۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح ناروا باتیں اللہ کے اوپر افترا باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں۔ علم ترا الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ جن کو دین دیا گیا ہے، علم ترا الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، کہ کتاب کا معنی ہم کر رہے ہیں کہ قرآن کی اصطلاح میں، یعنی جن کو باقاعدہ مکتب، نظام، مدون اللہ کی طرف سے جن کو عطا کیا گیا ہے، ایک پورا منشور جن کو دیا گیا ہے، یہ ان کے پاس تھا۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت،
یہ ایمان کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اب راج ترجمے کے مطابق ایمان لاتے ہیں کس پر؟ جبت و طاغوت پر، سحر، جادو اور طاغوت کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ خوب یہ جو غیب گو لوگ ہیں، تعویذ دینے والے لوگ ہیں، آپ دیکھیں نا، ایمان، امن، خوف دور کرنے کے لیے لوگ دن رات کیا کر رہے ہیں؟ ہر آدمی یہ کام کر رہا ہے، ہر آدمی خوف کی نوعیت کے مطابق۔ آپ ہر گھر میں دیکھیں، ہر فرد کو دیکھیں، اپنے خوف سے نکل کر امن میں آنے کے لیے مختلف چیزوں کو بروئے کار لا رہا ہے۔ کچھ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، یہ ان کا ایمان ہے، ایمان ہے نا یہ کہ ہم اس ملک میں خوف ہے، زندگی کو، مال کو، معیشت کو، بچوں کو، اس خوف سے نکل کر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایمان۔ لیکن کون سا ایمان؟ نہ قرآنی ایمان، ایمان بالجبت و طاغوت، طاغوت کو امن کا وسیلہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایمان فراہم کر رہے ہیں، ایمان اختیار کر رہے ہیں، ایمان دے رہے ہیں، امن فراہم کر رہے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ جبت و جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، پھونکوں والوں کے پاس جاتے ہیں، تعویذوں کے پاس جاتے ہیں، مزاروں کے اوپر جاتے ہیں، اور کیا کیا جتن کرتے ہیں۔ آپ پوری دنیا کو ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ایکٹنگ روک دیں، دوسروں کی ایکٹنگ کے نظارہ گر بن جائیں، تماشبین بن جائیں آپ، کہ کیا کر رہے ہیں لوگ۔ لوگوں کا صرف محشر دیکھیں کہ اس زمین پر کر کیا رہے ہیں۔ بہت سارے علماء نے، اہل قلم نے یہ کتابیں لکھی ہیں اس طرح کی، یعنی کسی غیر زمینی فرضی کریکٹر کو انہوں نے پیش کیا ہے کہ وہ کہیں سے مریخ سے اترا ہے، کسی اور کرے سے زمین پر اتفاقاً آ کر اہل زمین کا تماشا دیکھ رہا ہے کہ یہ اہل زمین کرتے کیا ہیں۔ خوب یہ کام قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ علم ترا، خوب کبھی دیکھا بھی کرو کہ یہ منظر میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک کام جو ہو رہا ہے، یہی لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی، الہی منشور تھا، آئین تھا ان کے پاس، منظم آئیڈیالوجی تھی، اس کے باوجود بھی جب امن کی تلاش تھی ان کو، تو جبت و طاغوت کا سہارا لیا انہوں نے۔ یؤمنون بالجبت و طاغوت، اب یہ بھی مومن ہیں، یہ بھی مومنین میں سے ہیں، لیکن ایمان جو قرآن نے نظام ایمان کا، امن کا ان کے لیے پیش کیا ہے، اس کی طرف نہیں جاتے۔ کتاب ہوتے ہوئے، کتاب میں اللہ کا بتایا ہوا امن کا نظام انہیں بتایا گیا ہے، لیکن یہ اس کو چھوڑ کر جبت و طاغوت کے ذریعے سے امن تلاش کرتے ہیں۔ خوب اس کو آج کی موجودہ نسل کو دیکھیں کہ امن کے لیے کہاں کہاں سر کھپا رہے ہیں، اپنے امن کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ مثلاً اولاد کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے کہاں کہاں رجوع کرتے ہیں، کن سکولوں میں بچوں کو جا ڈالتے ہیں۔ یہ ایمان ہے نا، ایمان کرا رہا ہے ان سے، امن ہے، بچوں کا مستقبل محفوظ کر رہے ہیں، امنیت فراہم کر رہے ہیں ان کو۔ وہ آپ لوگوں کو عملاً دیکھیں تو اسی کام میں مشغول ہیں، یؤمنون، امن کے فراہمی میں ہی سارے مصروف ہیں، لیکن وسیلہ امن، ذریعہ امن انہوں نے جبت و طاغوت یا اور بہت سارے جو قرآن نے آگے بیان کیا ہے۔ شرک کی آیت کو قرآن نے منتہی کیا ہے ایمان جبت و طاغوت، یعنی شرک بھی ایک طرح کا ایمان ہے۔ شرک کا مطلب یعنی آپ اللہ کے مقابلے میں، اللہ سے ہٹ کر بھی کسی کو امن کا ذریعہ، سہارا، اطمینان اور سکون کا سہارا کسی کو آپ نے بنا لیا ہے۔ اب یہ شرک بھی اس کے اندر ایمان ہے چھپا ہوا، ایمان بالجبت والطاغوت۔ علم ترى، چونکہ اوپر کہا گیا نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ خوب شرک کو پہلے بیان کر کے کہ یہ بنیادی انحراف انسان کا شرک ہے، اور شرک کے مصادیق میں آ کر کہا کہ یہ اہل کتاب کو دیکھا آپ نے کہ یہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ ایمان رکھتے ہیں
جبت و طاغوت. ایمان رکھتے ہیں سے کیا مراد؟ یعنی کلمہ پڑھتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کہتے ہیں لا الہ الا الجبت، لا الہ الا الطاغوت، یہ تو نہیں کہتے. لیکن جب انہیں امن چاہیے کسی بھی زندگی کے، معاشرتی زندگی، سماجی زندگی کے لیے، جیسے ابھی پاکستان کو ابھی امن چاہیے، معیشتی امن چاہیے، کس کے پاس جاتا ہے؟ طاغوت کے پاس. یہی ایمان ہے ان کا. یعنی امن آپ کو اپنے قوم کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، روزمرہ زندگی کے لیے، مستقبل کے لیے، اولاد کے لیے، ہر چیز کے لیے امن انسان تگ و دو میں ہے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو یہ اہل کتاب کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَحْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ جو جبت و طاغوت ہیں یہ زیادہ ہدایت کے مالک ہیں، زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان لوگوں سے جو مومن ہونے کا، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ان سے زیادہ ہدایت یافتہ یہ جبت و طاغوت ہیں. خوب آپ بتائیں ابھی آپ اپنی قوم میں رجوع کریں، کیا یہی نظریہ نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کی قوم تعلیم میں، معیشت میں، سیاست میں، عدالت میں، کلچر میں کس چیز کو زیادہ احدا، زیادہ ہدایت کا مالک سمجھتے ہیں؟ مغرب کو. تو یہی تو قرآن کہہ رہا ہے، یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس قرآن ہے، کتاب ہے، لیکن ایمان تمہارا جبت و طاغوت کے اوپر ہے. اور ان کے بارے میں، جبت و طاغوت کے بارے میں تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہؤلاء، یہ جبت و طاغوت، احدا، یہ زیادہ ہدایت رکھتے ہیں، ان کے ہاں زیادہ نظام بہتر ہے، من الذین آمنوا سبیلا، مومنوں سے ان کا راستہ اور ان کا طریقہ بہت بہتر ہے. خوب، پس شرک در حقیقت امن کی تلاش ہے اللہ کے علاوہ. شرک اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ امن اللہ سے لینا تھا، غیر اللہ سے لے لیا تو اس کو شرک کہا گیا ہے. لیکن ہے یہ بھی ایمان بالجبت و طاغوت، جس کو قرآن نے یہاں پر رہنمائی کر دی ہے. خوب، پس اس سے ثابت ہوا کہ ایمان ایک عمومی عمل کا نام ہے جو ہر شخص اس میں، یعنی بے ایمان ترین انسان بھی کر رہا ہے. اصل میں حقیقی بے ایمان کون ہے؟ حقیقی بے ایمان وہ شخص ہے جو کہیں سے بھی امن اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کہیں سے بھی اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. یہ بے ایمان ہے، یعنی امن سے لاپرواہ انسان، جس کو امن کا کوئی کھٹکا ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو خوف میں، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دیار و وطن کو، اپنی ہر چیز کو خوف میں رکھا ہوا ہے اور خوف میں دھکیل رہا ہے. خوف میں ہوتے ہوئے بھی امن کی طرف رجحان نہیں ہے. یہ بے ایمان انسان ہے. لیکن مشرک یہ تو طاغوت پر ایمان رکھتا ہے، یہ جبت پر ایمان رکھتا ہے. یہ شرک کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ مومن اللہ سے لینا چاہتا ہے یہ غیر اللہ سے لے رہا ہے. وہ مومن اللہ سے کیا چاہتا ہے؟ امن. یہ بھی غیر اللہ سے امن مانگ رہا ہے. یہ مشرکانہ زندگی تباہی ہے، بنیاد ہے. اب شرک کے اندر تو ہدایت نہیں ہو سکتی. ایمان سے ہدایت کا رکن ایمان ہے کہ پہلے آپ تمام زندگی کو امن اس کے لیے مہیا کرو. اور امن آپ کو کہاں سے ملنا ہے؟ جہاں امن کا منبع ہے. امن کا منبع اللہ کی ذات ہے، اور جو اللہ کی ذات نے آپ کے لیے امن کے وسائل اور امن کے اسباب اور امن کے میدان بنائے ہیں، قرآن ان کی طرف انسان کو رہنمائی کر رہا ہے، ہدایت، کہ پہلے امن کے لیے ان کی طرف رجوع کرو، ان سے متمسک ہو جاؤ، ان کے ساتھ تعلق قائم کر لو اور انہیں اپنے امن کا سہارا قرار دے کر اب اگلی چیزیں انجام دینا شروع کر دو. لیکن اگر شرک کیا آپ نے تو یہاں امنیت ہی ختم ہو گئی، ایمان ہی ختم ہو گیا تمہارا. اور جب امنیت ختم ہو گئی، امن ہی نہیں رہا، تو اب آگے جو کچھ کرو گے اس سے کوئی خوف تمہارا ٹلے گا نہیں، اس سے کوئی خوف تمہاری زندگی سے دور نہیں ہوگا. مشرکانہ زندگی سے کوئی خوف دنیاوی و اخروی تمہارا دور نہیں ہوگا. اگر اطمینان ہے پھر بھی تمہیں، تو یہ
ایمان والا امن کی وجہ سے نہیں ہے، یہ غفلت کی وجہ سے ہے، یہ بے شعوری کی وجہ سے اطمینان ہے جو تمہیں حاصل ہے۔ بس خلاصہ مطلب یہ ہوا آج کی بحث کا کہ ایمان کی بحث میں پہلا ایک مطلب جاننا ضروری ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی ذات و ماہیت کیا ہے، ایمان کس سنخ سے ہے۔ خوب آیا متکلمین جو کہتے ہیں کہ ایمان از سنخ اعتقاد ہے، ایمان سنخ تصدیق ہے، ایمان سنخ معرفت ہے، یا عرفاء جس طرح کہتے ہیں کہ ایمان سنخ شہود و جذبہ ہے۔ بھلے وہ ساری چیزیں ایمان کے ساتھ موجود ہیں، ایمان کے لوازمات میں سے ہیں، لیکن ایمان کی حقیقت وہ نہیں ہے۔ حقیقت ایمان اصل میں عمل ہے، اور عمل بھی ہمہ جانبہ عمل ہے، یعنی 3 شعبے والا عمل ہے، 3 ضلعی عمل ہے کہ انسان کے پاس عمل کے جتنے بھی مراحل اللہ نے مقرر کیے ہیں، یہ عمل جوانحی بھی ہے، یہ عمل ارادی بھی ہے، اور یہ عمل جوارحی بھی ہے۔ اس لیے روایات میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ ایمان کے ان مراحل کی تشریح ہے، لوازمات ہیں ایمان کے، الاعتقاد بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان، یہ ایمان کے لوازمات ہیں، یعنی ایمان عمل ہے، لیکن اس طرح کا عمل ہے کہ جو یعنی امنیت، اب مومن باللہ کو چھوڑ دیں، ہم مومن بالجبت والطاغوت، مثلا جو مغرب میں جا کر امن کے لیے بیٹھے ہیں یا امن کے لیے جانا چاہتے ہیں، یہ دل میں کیا انہوں نے یہ فیصلہ قلبی کیا ہوا ہے مغرب جانے کا یا نہیں؟ وہ کیا ہوا ہے، یہ فعل اعتقاد بالجنان ہے، قلبی طور پر مطمئن ہے بالکل کہ ہم نے جانا ہے، اسی کو امن کہتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اطمینان قلبی حاصل کر لینا۔ چونکہ امن خوف میں اطمینان کا نام ہے، مغرب میں ہم محفوظ رہیں گے، یہ اطمینان قلبی حاصل ہو گیا، ایمان ہے۔ پھر اپنے پورے خاندان میں اظہار کر دیتے ہیں ہم مغرب جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ویزا لیتے ہیں، پاسپورٹ، بچے، فیملی لے کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یہ عمل بھی انہوں نے کر لیا ہے۔ اب یہی ہے ایمان، اسی کو کہتے ہیں۔ انہی 3 مراحل کا نام، یعنی امن کے لیے یہ 3 سٹیپ، امن کے لیے یہ 3 قدم، اسی کو امن حاصل کرنا یا امن دینا، اسی کو کہتے ہیں۔ زندگی کو امنیت فراہم کرنا، یہ 3 درجات میں مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امن کے لیے پورا نظام بنایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ امن تمہاری زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اور تمہیں امن کے منابع سے ہی ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے مخصوص قرار دیے ہیں امن کے وسیلے۔ ان میں پہلا ایمان بالغیب ہے، غیب سے امن فراہم کرنا اپنے لیے، غیب کے سہارے اور غیب کے توسط سے امن اپنے لیے فراہم کرنا۔ اس کی تشریح بعد میں کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔